اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ گفتگو جاری تھی امام کے خطبات خطوط کے حوالے سے کہ امام نے جو خطوط لکھے اور جو خطبات دیے۔ مکے میں امام حسین علیہ السلام کی جو گفتگو ہے جناب عبداللہ ابن عباس سے، 132 دن امام مکے میں رہے، اور مکے میں جس گھر میں امام ٹھہرے وہ عبداللہ ابن عباس کا گھر تھا۔ عبداللہ ابن عباس کا گھر تھا کہ امام نے جب اپنا مقصد بتایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا اور میں نے قیام کیا اور میں عراق کی طرف جاؤں گا، تو اس میں عبداللہ ابن عباس نے امام کو یہ جملے کہے کہ آپ سرزمین حجاز کے سید و سردار ہیں اور اہل مکہ اور مدینہ آپ کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ آپ یہیں مکے میں قیام کریں، یہیں رہیں۔ اگر اہل عراق یزید کی حکومت کی مخالف ہیں اور واقعاً آپ کو چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، تو بہتر ہے پہلے یزید کے گورنر اور اپنے دشمن کو شہر سے باہر نکالیں۔ امام کا یہ ہدف نہیں تھا کہ پہلے کوفے والے قیام کریں، امام کا ہدف تھا کہ حجت تمام کی جائے کوفے والوں پہ۔ امام اس لیے نہیں نکلے تھے کہ ہاں امام پہ واجب تھا کہ ان کی حجت تمام کریں، لیکن امام اس لیے نہیں نکلے تھے کہ کوفے والے اگر میرا ساتھ دیں گے تو میں قیام کروں گا۔ آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ جناب مسلم اور عقیل بھی قتل کیے گئے، ہانی بن عروہ بھی قتل کیے گئے، لیکن امام نے قیام کیا۔ بس جناب عبداللہ ابن عباس یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے امام نے قیام کوفے والوں کی وجہ سے کیا، تبھی مشورہ دیا کہ پہلے انہیں قیام کرنے دیں، وہ عبید اللہ ابن زیاد کو نکالیں شہر سے باہر، بنو امیہ کی حکومت کو ختم کریں، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ ابن عباس نے مزید کہا کہ اگر آپ مصری ہیں، اصراری کر رہے ہیں مکہ چھوڑنے پر، تو یمن چلے جائیں، کیونکہ اس علاقے میں آپ کے والد کے اور آپ کے محب زیادہ ہیں، چاہنے والے زیادہ ہیں، بس وہاں رہیں آپ، اور وہاں قلعے ہیں، بلند پہاڑ ہیں، تو وہاں پناہ لے لیں، آپ پہاڑوں میں پناہ لے لیں تاکہ شر یزید سے محفوظ ہو سکیں۔ بس یہ مشورے دیے عبداللہ ابن عباس نے۔ اس کے بعد امام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ چچا زاد، بخدا میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں، ہمدرد اور مجھ پر مہربان ہیں، لیکن میں نے عراق کی جانب اپنے سفر کا ارادہ پختہ کر لیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں کوفے والوں کو پہلے کہوں کہ آپ قیام کریں، اس کو بھگائیں، پھر میں آؤں گا، پھر میں کوفے کا حاکم بن جاؤں گا، یہ نہیں۔ میرا قیام اختیاری ہے، میں نے خود کیا ہے۔ کوفے والوں کے خطوط جو امام کے پاس پہنچے مدینے میں نہیں آئے، امام نے مدینے سے آغاز کر دیا تھا۔ کوفے والوں کے خطوط امام کو مکے میں آ کے ملے۔ کوفے والوں کو جب پتہ چلا کہ امام حسین نکل کے بیعت نہ کر کے قیام کا اعلان کر کے مدینے سے مکے آئے ہیں، تو کوفے والوں نے خطوط لکھے ہیں۔ بس یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ امام نے کوفے والوں کی وجہ سے قیام کیا ہو۔ بس امام نے کہا کہ میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں عراق ہی جاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے کہ امام نے فیصلہ اٹل کیا، تو اس میں عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا کہ خواتین اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ امام نے ابن عباس کے مشورے کا جواب یوں دیا کہ خدا کی قسم یہ لوگ خون بہائے بغیر مجھے نہیں چھوڑیں گے۔
اور جب یہ لوگ ظلم کر گزریں گے تو خداوند متعال ان پر ایک ایسا شخص مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ یہ وہ تاثیر ہے، مکافات عمل ہوگا ان کا، مکافات عمل ہوگا، اور یہ پستر قوم ہو جائے گی، کوفی پستر قوم ہو جائیں گے جو میرے خلاف لڑیں گے، جو مجھے قتل کریں گے، میرے بچوں کو اسیر بنائیں گے، ذبح کریں گے۔ ٹھیک، بس عبداللہ ابن عباس، محمد ابن حنفیہ، جب عبداللہ ابن عباس کی ان کی وفات ہوئی 68 ہجری میں، 68 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس کی نماز جنازہ محمد ابن حنفیہ نے پڑھائی۔ یہ ان لوگوں میں سے شامل تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کی بیعت نہیں کی۔ بعض لوگ جیسے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے پہلے یزید کی بیعت نہیں کی، بعد میں بیعت کر لی، لیکن عبداللہ ابن عباس ایسے نہیں تھے، انہوں نے بیعت کبھی نہیں کی، بیعت نہیں کی، بس اسی پہ اڑے رہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت لوگوں کو اکٹھا کیا عبداللہ ابن عباس نے، اور امام حسن کی بیعت لی عبداللہ ابن عباس نے۔ امام کے شاگرد تھے عبداللہ ابن عباس، تفسیری شاگرد۔ بس عبداللہ ابن عباس ایک خاص مقام رکھتے تھے، ادھر مکے میں بھی علمی لحاظ سے بھی مانے جاتے تھے، امام کو مشورے دیے، لیکن امام نے واضح پہلے تو امام اخلاقاً شکریہ ادا کیا کہ انک ناصح مشفق، تم میرے خالص ہو، مہربان ہو کہ آپ نے مشورہ دیا، شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مشورہ دیا ہے، لیکن میں نے پختہ ارادہ کیا ہے علی المسیر، چلنے کا، خدا کی قسم وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں کہیں بھی رہوں۔ یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں مکے میں رہوں یا یمن چلے جاؤں، یا یمن میں پہاڑوں میں پناہ لے لوں، یہ کہیں نہیں چھوڑیں گے۔ بس میرا بھی ایک مقصد ہے کہ پاکیزہ خون بہایا جائے، اس لیے میں بچوں کو، عورتوں کو لے کے چلاؤں۔ بس فیضا فعلو، بس امام نے جواب دے دیا کہ میں نے پختہ ارادہ کر دیا ہے، میں نہ کوفے والوں کی وجہ سے نکل رہا ہوں کہ کوفے والے، میں پہلے دیکھوں کہ کوفے والے قیام کر رہے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد اس کو نکال رہے ہیں، اس کے بعد میں جاؤں، نہیں، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ بس امام کو معلوم تھا کہ کوفے والے موقع پرست ہیں، تبھی یہ جملے امام نے کہے کہ فیضا فعلوا، جب وہ ظلم کر لیں گے تو خدا ان پہ مسلط کر دے گا حجاج ابن یوسف جیسے لوگ جو انہیں ذلیل اور خوار کر دیں گے۔ بس ایسا نہیں ہے کہ، یعنی امام واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوفے والے قیام کریں، ان کے خطوط لکھنا وہ بھی ایک دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی اس وقت حسین ابن علی ہیں جو قیام کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں، انہیں خطوط لکھ کے ان کا ساتھ دے دیں، اور ہمیں کوئی اگر حکومت میں آ جائیں حسین ابن علی تو ہمیں بھی کوئی مالی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہو جائے۔ اکثر لوگ یہی چاہ رہے تھے۔ بس امام نے بھی واضح کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہ ہو، لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے خلوص کا مظاہرہ کیا، درد مند ہوئے آپ۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔